کیسے سوچا کہ فاسٹ کیبل کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے؟ آپ کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا جتنے زیادہ اس کے ایکسپیرینسز ہوں گے اتنا زیادہ وہ میچور ہوگا، اتنا زیادہ وہ جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو جب آپ نے وہ ڈگری لے لی تو اس کے بعد کیسا خیال آیا کہ یار نہیں، پاکستان بھی جا کے کچھ کرنا ہے؟ تو جب یہ بزنس ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئی ریمبر آئی یوزڈ ٹو بی ان دا کالج ایٹ دیٹ ٹائم 1985. اچھا، انٹرسٹنگلی میرا جو ہے نا آئی فیل کہ آئی واز آلویز ویری پراؤڈ پاکستانی. ہم نے کیبل مینوفیکچر کر کے تھرو دا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس کو سیل کرنا شروع کیا. پاکستان میں رہ کر تو چیلنجز اور مزید بڑھ جاتے ہیں نا؟ پاکستان میں چیلنجز کی فرینکلی نیچر ڈفرینٹ ہے. ٹیلی ویژن کا جو ایک دور تھا وہ شروع ہوا 2010 کے بعد، تو کیا یہ وہ وجہ ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فاسٹ کیبل کی گروتھ یہاں سے یہاں پر گئی؟ وی آر اے کیبل کمپنی اینڈ کیبل از یوز ان ڈیولپمنٹ. جب بھی پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ 3% پلس ہوگی تو ہماری بھی گروتھ ہوگی. السلام علیکم، کمال میاں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹو اسٹارٹ پاکستان پوڈ کاسٹ. اور میں تو پہلا سوال میرا تو یہی ہوگا کہ پہلے آپ کا 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، پہلے آپ نے لاء میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، پھر آپ نے فائنانس بینکنگ میں بھی وہاں پر بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہیں. تو کیسے سوچا کہ یہ فاسٹ کیبل کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے؟ اس کے سی ای او ہیں آپ، تو کیسے مائنڈ بنا آپ کا؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. اٹس گریٹ ٹو بی ہیئر. جہاں تک آپ کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا جتنے زیادہ اس کے ایکسپیرینسز ہوں گے اتنا زیادہ وہ میچور ہوگا، اتنا زیادہ وہ جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ فرسٹ لو میری لاء تھی. اینڈ لاء ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس سے آپ کو اسٹرکچرل تھنکنگ آتی ہے، ایک ریزننگ کا ایک جو ہے بیسک آپ کو سبق ملتا ہے. پھر اس کی پریکٹس میں آپ یو لرن اے لاٹ پروفیشنلی کیسے آپ نے کام کرنا ہے. ایک پاکستان کی ایک لیڈنگ لاء فرم ہے آرڈگنم، اس میں نے کام کیا تو آئی لرنڈ اے لاٹ کہ آپ نے پروفیشنل کام کیسے کرنا ہے، ورک ایتھکس کیا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا واٹ ایلس آئی کین ڈو، ہاؤ ایلس آئی کین کنٹریبیوٹ، ہاؤ کین آئی مور انرچ مائی سیلف. تو اس پہ پھر میرا ایک پیشن تھا، آئی لائک اسلامک بینکنگ، تو اس کے لیے پھر میں بینکنگ کی طرف موو ہوا. صحیح. اور آئی انجوائڈ دیٹ آلسو اے لاٹ. اسی پھر پیشن کے ساتھ، اسی ایک جستجو کے ساتھ کہ چیزیں کچھ اور کرنی ہے، کچھ اور لرن کرنا ہے. تو ہمارا فاسٹ کیبل واز اسٹارٹڈ بائی مائی ایلڈر بردر ود مائی فادر انڈر ہز گائیڈنس ان 1985. اوکے. تو یہ بزنس بھی ایکسپینڈ کر رہا تھا، اس میں بھی ضرورت تھی. اینڈ آئی آلسو ہیڈ دا ڈیزائر کہ میں اپنے ایک تو ملک میں جا کے کچھ کروں، بیکاز میرا 15 سال کیریئر باہر تھا. اور پھر یہ ہے کہ اگر اپنے فیملی کا جو بزنس ہے اس میں کام کروں تو یو کین ایڈ مور ویلیو، یو کین ڈو مچ بیٹر رادر دین کہ آپ واپس آ کے کوئی جاب کریں. ویلیو تو اس میں بھی بہت ایڈ کرتے ہیں آپ، لیکن when you are doing working for yourself you can add more value. So those were the reasons why I moved 3 careers, so to say. صحیح. And this is not the end, by the way. ہاں بالکل بالکل. اچھا، ہارورڈ یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہیں. ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہر ایشین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جائے، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کا ایڈمیشن وہاں ہو جاتا ہے. جب آپ وہاں گئے اور پھر جب آپ گریجویٹ ہوئے تو مطلب کیا مائنڈ سیٹ تھا آپ کا کہ یار میں نے پاکستان بھی جانا ہے، میں پاکستان جا کر یہ کروں گا؟ کیونکہ ہارورڈ سے گریجویٹ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہی رہ کر جاب کرنی ہے، وہاں پر ہی رہ کر اپنا کیریئر جو ہے وہ بنانا ہے. تو جب آپ نے وہ ڈگری لے لی تو اس کے بعد کیسا خیال آیا کہ یار نہیں، پاکستان بھی جا کے کچھ کرنا ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگلی میرا جو ہے نا آئی فیل کہ آئی واز آلویز ویری پراؤڈ پاکستانی. تو مجھے اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے پاکستانی ہونے پہ ہمیشہ بڑا فخر رہا ہے. تو مجھے کبھی یہ نہیں تھا کہ آئی نیڈ ٹو چینج ٹو اے ڈفرینٹ کنٹری ٹو بی سکسیزفل. اور میں جب وہاں پہ بھی تھا تو واقعی یہ ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سارے لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں. یہ آج کل کی سوسائٹی میں تو بہت ایک تو ہمارے یہاں وہ ایکچولی یہ ایک آپ کی ایک تھنکنگ کی بات ہے. اپرچونیٹیز تو دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. اس وقت اگر پاکستان میں بات کریں تو اگر میں کسی
یہاں میں آ رہا تھا تو مجھے کسی نے فون پہ کہا کہ مجھے ایک سینئر مینجمنٹ کا ایک بندہ چاہیے، میں وی آر لوکنگ فار اے پرسن فار آر بزنس. تو اس طرح روز اس طرح کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز تو ہیں. اب مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ آپ اپرچونیٹیز میں اپنا چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کریں یا آپ ان سے بھاگ جائیں. تو ظاہر ہے پاکستان اکانومی از اور ورکنگ از چیلنجنگ. نو، میں ایسے ہی اس کو میں کسی طریقے سے یہ نہیں کہوں گا کہ چیلنجنگ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کے چیلنج ہوتے ہیں. تو آئی فرینکلی کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ جب وین آئی گریجویٹڈ تو آئی واز لوکنگ فارورڈ کہ دیر از سو مچ ٹو give back, so much to which we have learned from here we can go and do in our country. We can make much more difference rather than the difference I would make in US for example. کیونکہ وہاں پہ ایک کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بہت بڑے سسٹم کا ایک چھوٹا سا ایک 0.005% سے بھی شاید کم آپ ایک اس کا ایک حصہ ہیں. یہاں پہ جہاں پہ چیلنجز ہیں تو یہاں پہ ڈرتھ آف نالج اور ٹیلنٹ بھی ہے، تو وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی اس حساب سے پھر زیادہ ہے. بالکل. اچھا، کمنگ ٹورڈ فاسٹ کیبلز، جب آپ لوگوں نے مطلب یہ لانچ ہوئی اور اس کے بعد آپ تو ابھی اس کا حصہ بنے ایز اے سی ای او، پھر آپ نے ابھی آپ ایز اے سی ای او ہیں، لیکن اسٹارٹنگ میں جو چیلنجز تھے اور فرام اسٹارٹنگ اور ابھی جو چیلنجز چل رہے ہیں، کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آئی تھنک آئی کین ریلیٹ ٹو دس کویسچن کہ یہ بزنس جو ہے نا وہ ہمیشہ میں نے کیونکہ پہلے جاب بھی کی ہے تو اس لیے آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ مور کہ اگر ہم جاب سے بزنس کو دیکھیں تو کوئی 20-30 ٹائمز مور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو رسک ہے جو وہ آپ کو لینا ہوتا ہے. تو جب یہ بزنس ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئی ریمبر آئی یوز ٹو بی ان دا کالج ایٹ دیٹ ٹائم، 1985 کی بات ہے. تو ہم اس وقت جب کام شروع کیا تو ہم نے ٹپیکل ایک بزنس کی طرح ہم نے کیبل مینوفیکچر کر کے اس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ تھرو دا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس کو سیل کرنا شروع کیا. تو ہم نے بڑا جلدی یہ ریئلائز ہوا کہ مارکیٹ میں تو جو بھی اچھی چیز آتی ہے اس کا 2 نمبر آ جاتا ہے، اس کے کاؤنٹر فیٹ آ جاتی ہے. ایسے ہی. تو دین آور فاؤنڈر اینڈ دیٹ ٹائم سی ای او ہی ڈیسائیڈیڈ کہ وی ول پل آؤٹ آف دا مارکیٹ، وی ول اونلی ڈو ڈائریکٹ سیلس، تاکہ جس کو بھی کیبل ملے فاسٹ ملے وہ اس کو جینون ملے. اینڈ دیٹ واز اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. ان فیکٹ پیپل واز لافنگ ایٹ ہم کہ یہ ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں. کیبل گھر گھر اس طرح بریف کیس لے کے تو نہیں بکتی، کیبل تو دکان سے ملتی ہے. لیکن دیٹ ٹرینڈ وی اسٹارٹیڈ، اور الحمد للہ ایک وقت آیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. ہم بہت زیادہ ہم نے لرن کیا، کسٹمرز کو ہم کیبل کے بارے میں نالج ہم نے بہت ٹرانسفر کیا، اور اس سے ہماری ترقی میں بہت بڑا اس کا رول تھا ڈائریکٹ سیلز کا. تو یہ ایک چیلنج تھا جس کو انہوں نے ایک اپرچونیٹی میں کنورٹ کیا اور اس سے بینیفٹ لیا. اچھا، اسی طرح جو ہے نا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے نا چیلنجز کو اگر آپ چیلنجز کی بجائے ان کو اپرچونیٹیز سمجھیں تو یو دین سکسیڈ. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے چیلنجز، اگر ہم ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کریں، یورپ ہے، چائنا ہے، تو پاکستان میں رہ کر تو چیلنجز اور مزید بڑھ جاتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ پاکستان میں چیلنجز کی فرینکلی نیچر ڈفرینٹ ہے. آئی وونٹ سے کہ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، چیلنجز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو بڑی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں نا وہ ہمارے یہاں بڑے چیلنجز ہیں. جیسے ایز اے سی ای او آئی شوڈ اسپینڈ مور ٹائم آن اسٹریٹجک تھنکنگ، آئی شوڈ اسپینڈ مور ٹائم آن لانگ ٹرم پلانس، آئی شوڈ اسپینڈ مور ٹائم آن دا فیوچر آف دا کمپنی اینڈ دا بزنس. اینڈ جبکہ آئی ووڈ اینڈ اپ اسپینڈنگ آن روٹینلی مور ٹائم آن آپریشنز، مور ٹائم آن ڈیلنگ ود گورنمنٹ اینڈ ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز، مور ٹائم ڈیلنگ ود سپلائی چین ایشوز، شپمنٹ ڈیلیز، دس اینڈ دیٹ، credit, recovery, these kind of things. Whereas maybe in other markets, as a CEO, you could spend more time in strategic part of the business rather than operational part of the business. صحیح ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی چینج ہو جاتی ہے تو وہ افیکٹ کرتی ہے نا بزنس کو پاکستان میں؟ بالکل، وہ تو پوری دنیا میں کرتی ہے، پاکستان میں بھی کرتی ہے. پاکستان میں کیونکہ پالیسیاں بہت آفن چینج ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ جگہ پہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے ہمارے چیلنجز کی نیچر پھر ڈفرینٹ ہے. اچھا، پاکستان میں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیلی ویژن کا جو ایک دور تھا وہ شروع ہوا 2010 کے بعد، میرے خیال سے 2008-10 کے بعد. تو کیا یہ وہ وجہ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فاسٹ کیبل کی گروتھ یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے یہاں پر گئی؟
نہیں فاسٹ کیبل کی گروتھ میں اگر میں دیکھوں تو بہت بڑے جو ایک تو وی آر اے کیبل کمپنی اینڈ کیبل از یوز ان ڈیولپمنٹ. تو جو بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے, ہم اب LED لائٹس بھی بناتے ہیں, تو وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ملک میں ڈیولپمنٹ ہوگی, جب بھی پاکستان میں GDP گروتھ 3% پلس ہوگی, 4-5 کو ٹچ کرے گی, تو ہماری بھی گروتھ ہوگی. ایک تو جنرل ایک میکرو اکنامک فنامنا. ٹھیک ہے. دوسرا ہماری جو گروتھ میں ایک بڑے جو اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, اس میں 2-3 چیزیں جنہوں نے ایک رول پلے کیا. فار ایگزامپل وی ور دا ایز اے مینشن فرسٹ کمپنی جنہوں نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ اینڈ سیلس شروع کی. دیٹ واز ون میجر فیکٹر. اس کی وجہ سے ہمیں ایک پاکستان میں سب سے بڑا سیلز نیٹ ورک بنانا پڑا. ٹھیک ہے. اس سب سے بڑے سیل نیٹ ورک کی وجہ سے وی ہیڈ مور آؤٹ ریچ ٹو دا کسٹمرز اینڈ وی ہیڈ مور 1-to-1 ایکسیس ٹو دا کسٹمرز. دیٹ ایکچولی گیو اس اے سکسیس. دوسرا ایک اسٹیپ تھا کہ وی انویسٹڈ ہیویلی ان ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن. صحیح. تو جیسے وی ور دا فرسٹ کیبل کمپنی جنہوں نے میڈیا کمپینز کی, جو کہ پہلے کیبل میں میڈیا کمپینز نہیں ہوتی تھی. اچھا, اس سے ہمیں ہمارے برانڈ کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک فائدہ ہوا. برانڈ کو ایک اسٹیبلش کرنے میں ہمیں ایک اس کا ہمیں بینیفٹ ملا. پھر جب ہم نے ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا آن دا پروڈکشن سائڈ, تو ہم اگین فرسٹ پاکستان کمپنی جس نے جو کیبل کی لیٹسٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم CV ٹیکنالوجی کہتے ہیں, وہ پاکستان میں پہلی دفعہ فاسٹ لے کے آیا تھا. جبکہ یہ دنیا میں ٹیکنالوجی 1982 سے آنا شروع ہو گئی تھی. ہم 2015 میں وہ لے کے آئے ہیں, تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اس کے بعد اور کچھ صرف فرسٹ ہیں جو ہم نے کیے, جیسے سرٹیفکیشنز ہیں. وہ ایک ایسا ایریا ہے, وی ور دا فرسٹ پاکستانی کمپنی جس کی ایک گلوبل ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن باڈی ہے کیما ہالینڈ, اس کی گولڈ سرٹیفکیشن لی. اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. تو دیر آر ڈفرنٹ اسٹیجز ویئر یو کیپ آن ایڈنگ ویلیو, کیپ آن انوویٹنگ, کیپ آن ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ اپنے برانڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے برانڈ کو گرو کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج جو میں نے دیکھا پاکستان میں, بہت سارے بزنسز اپنے کور بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے. بزنس میں اچھی انکم ہوئی, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر لو. بزنس میں اچھی انکم ہوئی, کوئی اور کام کر لو, گھر بنا لو, کوئی وہ زمین خرید لو. اپنے کور بزنس کو جس طرح گرو کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے. ہمارا بالکل فلاسفی ڈفرینٹ تھی. وی آلویز انویسٹڈ ان آر کور بزنس اینڈ پیپل یوز ٹو گیو اس آئیڈیاز کہ جی آپ یہ کریں, وہ کریں, یہ بھی کر لیں. ہم کہتے ہیں ہمارا کور بزنس میں اتنا کچھ اور کرنے کو ہے. بیکاز آور مشن واز کہ کیبل میں ہم نے پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے. صحیح. کیبل میں پاکستان کو امپورٹ پہ نہیں جانا, کیونکہ ہمارا ایک ایشو ہے, امپورٹ سبسٹیوشن از اے ویری کریٹیکل فار اس. تو الحمدللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا کہ وی ہیو بین کائنڈ آف انویسٹنگ اینڈ دین بینیفٹنگ فرام دا مارکیٹ رسپانس. اچھا, اگر ہم گلوبلی بات کرتے ہیں, چائنا کی, یورپ کی, تو وہاں پر جو ٹیکنالوجی ہے یا کیبل سسٹم ہے, وہ کافی لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کا ویسا نہیں ہے یا پاکستان کا نہیں ہے. تو فاسٹ کیبل کس طرح سے کمپیٹ کر رہا ہے گلوبلی؟ اچھا, کیبل کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیبل ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق بنتی ہے. تو کوئی چائنا کو ایڈوانٹیج نہیں ہے یا US کو ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ ان کے کوئی ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہیں اور ہمارے کوئی انفیریئر اسٹینڈرڈ ہیں تو وہاں کی پروڈکٹ بہتر ہوگی. تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو بھی اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کرے گا وہ سیم پروڈکٹ اس کو بنا سکتا ہے اور وہ مارکیٹ میں اس کو سیل کر سکتا ہے. ایک تو یہ اچھی بات ہے. دوسرا اس میں ایک چیلنج ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا. دوسرا اس میں چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی انوویشن ہے, کوئی نئی انویسٹمنٹ ہے, وہ آپ نے کی ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ آئی کین سے ویری پراؤڈلی کہ اس وقت پاکستان میں جو کیبل بنتی ہے, جو فاسٹ کیبل بناتا ہے, وہ آپ یورپ سے کیبل لے لیں, آپ چائنا سے لے لیں, آپ امریکہ سے لے لیں, ہم سے لے لیں, وہ سیم آپ کو اسٹینڈرڈ کی سیم ٹیکنالوجیکل ایک کہہ لیں اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی بنانے میں, اور سیم اس کو اسٹینڈرڈ آپ کو ملے گا. تو الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے ایز کنٹری. We are at par in cable manufacturing میں than any other country in the world. اسی سے گلوبلی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ we can sell anywhere because we have the same standard, we have the certifications which are needed to sell those products in different markets. اچھا, ٹاکا اور بیسک, یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. ہاں جی, یہ دیکھیں بیسک جو ہے یا بیسک ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے, اسے برٹش کیبل سرٹیفکیشن باڈی. دے سرٹیفائی ناٹ اونلی کیبلس بٹ آلسو سرٹیفائی کیبل مینوفیکچرنگ پلانٹس. اوکے. ان کا کور جو فنکشن ہے وہ کیبلز ہے. دے ڈونٹ سرٹیفائی لیٹس سے ٹرانسفارمر, دے ڈونٹ سرٹیفائی میٹرز. ان کا اسپیشلائزیشن کیبلز میں ہے.
اور یہ کمپنی جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں جا کے وہ اپنی سروسز دیتی ہے کہ آڈٹ کرتے ہیں، تھرڈ پارٹی آڈٹ سمجھیں ایک کیبل کمپنی کا ہے، ان کی پروڈکٹس کا ہے. تو یہ فرام دا را مٹیریل سورسنگ ٹل دا فنش گڈ اینڈ اٹس سپلائی، تمام آپ کے آپریشنس کو یہ آڈٹ کرتے ہیں. اب بیسک کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، بیسک کیوں اتنا اس کی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بیکاز بیسک ناٹ اونلی ونس ان اے لائف ٹائم آف دا کمپنی آڈٹ کرتا ہے. بیسک ہر سال 3 دفعہ آپ کے پلانٹ کو آڈٹ کرتا ہے. اس میں 2 دفعہ وہ ڈکلیئر کر کے آتے ہیں، بتا کے آتے ہیں، 1 دفعہ وہ بغیر انفارم کیے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جس پلانٹ پہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے وہ کنسسٹنٹلی ان اسٹینڈرڈس کو، ان جو نا معیار جو اس کا ہے اس کو فالو کر رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی بیکاز دے ہیو ویری اسٹرنجنٹ سرٹیفکیشن میتھڈ اینڈ آڈیٹنگ میتھڈ، اس لیے پیپل رسپیکٹ دیٹ سرٹیفکیشن. تو وین وی گاٹ بیسک سرٹیفکیشن، اگین وی ور دا فرسٹ ان پاکستان جن کا پلانٹ جو ہے بیسک سرٹیفائڈ ہے. تو ہمارے لیے بہت سارے دنیا کے ملک جو ہیں وہ مارکیٹ کھل گئی، بیکاز دے ٹرسٹ کہ اف دیر از اے کمپنی وچ از اے پلانٹ از بیسک سرٹیفائڈ دین دیٹ کمپنی میٹ دیئر ریکوائرمنٹ. تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یو کین دین مارکیٹ یور پروڈکٹ in many more jurisdictions than your home country only. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سی کمپنی جو ہیں پاکستان میں وہ ٹاکا کی سرٹیفکیشن اوائڈ کرتی ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں دیکھیں، بیسک کہہ لیں یا تاکا کہہ لیں، سوری میں ایک چیز مس کر گیا، تاکا کا بھی میں نے آپ کو بتانا تھا. تو تاکا از ویری اسپیسیفک ٹو ایک وینڈر سرٹیفکیشن ہے جو کہ یو اے ای میں جو ابو ظبی اینڈ العین کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جو ابو ظبی گورنمنٹ کی جو پاور کی جتنی یوزیج ہے اس کی جو اتھارٹی جو اس کو مینیج کرتی ہے اس کا نام تاکا ہے. تو تاکا اپنے سسٹم میں جب کوئی بھی پروڈکٹ لگانا چاہتا ہے تو پہلے اس کی وینڈر کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں، اپروول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بیسک ہے اٹس مور آف دا جرنل اپروول آف دا پلانٹ، اس کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کی سرٹیفکیشن دیتے ہیں کہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہے. تاکا از مور اسپیسیفک ٹو کہ جی آپ نے ہمیں جو پروڈکٹ سپلائی کرنی ہے تو ہم پہلے آپ کی سرٹیفکیشن کریں گے، آپ کا پلانٹ سرٹیفائی کریں گے، آپ کی پروڈکٹ سرٹیفائی کریں گے، پھر آپ ہمیں سپلائی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تاکا جو ہے وہ کرنا دونوں کا مشکل اس لیے ہے بیکاز یو ہیو ٹو اپ گریڈ یور سیلف، یو ہیو ٹو مینٹین دوز اسٹینڈرڈس ٹو ریئلی میٹ دیئر ریکوائرمنٹس. تو اس لیے بہت سارے لوگ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ دے آر ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے کاسٹ انوالو ان دیٹ، اوکے، وہ بھی آپ کو بیئر کرنی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا کمپنی کا ویژن ہے، کیا وہ برانڈ کو اپنے کو باہر بینچ مارک کرنا چاہتی ہے گلوبل برانڈس کے ساتھ. صحیح. تو پھر وہ یہ ایفرٹ کرے، ادروائز کیا فائدہ ایفرٹ کرنے کا کہ آپ ایک انٹرنیشنل جا کے دوسری مارکیٹ میں جا کے آپ سرٹیفکیشنز کرواتے ہیں، اس کے لیے 2 سال جیسے ہمیں لگے اس پروسیس میں تاکا کی سرٹیفکیشن میں. تو وہ آپ ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں، آپ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اگر آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے. تو ہمارا کیونکہ آبجیکٹیو ہے کہ وی وانٹ ٹو بینچ مارک آر سیلف ود انٹرنیشنل پلیئرس اینڈ take the brand from Pakistan as a cable brand as fast and internationally, globally. تو اس لیے ہمارے لیے اس واز مسٹ ڈو تھنگ. ہمارے لیے کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو لیکن جن کا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے. اچھا ٹاکا کی آپ نے بات کی کہ یو اے ای میں جو ہے یہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب آپ لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا تو اس کے بعد ایکسپورٹس آپ لوگوں کی بڑی اس سرٹیفکیشن کے بعد؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں یو اے بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ہم پاکستان سے 0 کیبلز جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے، جبکہ ہم قریب ترین ہیں ان سے، چائنا کی نسبت، انڈیا کی نسبت، یورپ کی نسبت. تو ایک اسے بگ اپرچونٹی جو کہ ہم مس کر رہے ہیں. تو ہم نے اپروول کے بعد وہاں پہ آئی تھنک کوئی ملینز میں ڈالرز میں آرڈرز بھی لے لی ہیں، اس کی کچھ کی ڈلیوریز بھی ہو گئی ہیں، کچھ ابھی ڈلیور ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج جو کہ بڑا پریشیس ہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک مطلب وہ بھی کہتے ہیں نا کہ میڈ ان پاکستان میں ایک پراؤڈ مومنٹ ہے، اسپیشلی فار فاسٹ کیبلس.
فار دا کنٹری آلسو جی. For country بھی، لیکن just for ہم تو وہی ہیں جو پاکستان ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہو تو فاسٹ کیبل کے تھرو رہے نا، تو وہ بھی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. اچھا جب آپ لوگوں نے یہ اسٹارٹ کیا مطلب فاسٹ کیبل، اور ابھی جب یہ اتنا گرو کر رہے ہیں، تو فرام اسٹارٹنگ ٹو اینڈنگ مطلب ابھی جو یہ چل رہا ہے کنٹینیو، کتنا ڈفرینس آپ نے دیکھا ہے فاسٹ کیبلس؟ ڈفرینس کو ہم میجر کر سکتے ہیں گروتھ نمبرس کے ساتھ. جیسے ہم نے کو تقریباً 25% ایوریج گرو کیا ایئر آن ایئر. ٹھیک ہے. اور ایئر آن ایئر مینس کہ مسلسل. ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل. تو اب لاسٹ ایئر جو ہم نے کلوز کیا تھا دیٹ واز اراؤنڈ آئی بلیو 36 بلین کی فگر تھی. تو وی ور دا لارجسٹ کیبل مینوفیکچرر ان پاکستان. تو اب یہ گروتھ جو ہے، جبکہ پہلے یہ ظاہر کم تھی، تو مسلسل ایفرٹ سے یہ بڑھی ہے. تو ایئر آن ایئر ہم کو تقریباً 25% کی ایوریج گروتھ سے پچھلے 15 سال سے گرو کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جو پاکستان کا ورک پلیس ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ شفٹ ہوتی رہتی ہیں اکثر. تو ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہ کر آپ کو بزنس کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ لگے ایز کمپیئر ٹو گلوبلی؟ جی بالکل ڈیفیکلٹ تو ہے. اور اس میں آئی تھنک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے نا وہ بڑی ویک ہے. تو فرض کر آئی ایم ٹیکس پیئر، تو ٹیکس پیئر کے ہونے کے ناطے واٹ آئی ووڈ ایکسپیکٹ جی ایک سیکورٹی، ایک بیسک انفراسٹرکچر جیسے یوٹیلیٹیز ہیں ان کی سرٹینٹی ہو، ہیلتھ کیئر جو ہے اس کا سسٹم ایسا ہو کہ وہ ایک افورڈیبل لوگوں کو اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. اور پھر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ایسا ہو کہ جو ہمارے لوگ جو انہوں نے اسکول میں بچے بھیجنے ہیں وہ سارے ان کو اچھی تعلیم ملے. تو یہ بیسک فیسلٹیز جو ہے نا وہ ایک جو کنٹری میں ہونی چاہیے، وہ ہمارے یہاں بہت سارے طریقوں میں لیک کرتی ہیں. مثلاً اب ہر کوئی جو ہے نا وہ ان کو سیکورٹی کے لیے بھی اپنے سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. اگر اسکولنگ جانا تو پرائیویٹ اسکولوں میں جانا پڑتا ہے. اگر ہاسپٹل کی سروس لینی ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ فیسلٹیز پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیتی ہیں. تو جیسے میری اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی تو میں گلوبلی کمپیٹ کیسے کروں گا. میری اگر لیٹ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہوگی کیونکہ میری فیول کاسٹ زیادہ ہے، یا میری اور کچھ ٹیکسز ہیں جو کہ گڈس کے اوپر ہیں وہ زیادہ ہیں، تو میں کمپیٹ نہیں کر سکوں گا. تو مطلب اس کا اگر آپ گلوبلی یہ کر رہے ہوتے، یعنی اگر آپ یورپ میں یا کسی اور کنٹری میں کر رہے ہوتے، تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان اتنا ڈیفیکلٹ نہ ہوتا. کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. جیسے اب میں اگر کمپیئر کروں لیٹ سے پاکستان کو مڈل ایسٹ سے یا نارتھ افریقہ سے یا کچھ ایشین کنٹریز سے، جیسے بہت سارے پاکستان کے بزنس ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے یونٹس لگائے ہیں. تو دیر از کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہے، اس لیے لوگ وہاں پہ بزنس لگاتے ہیں. اب اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں روزگار ملتا ہے لوگوں کو. وہاں پہ وہ کیونکہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے ٹیکسز کی صورت میں. ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگ رہی. یہاں پہ جو ضرورت ہے، ایک وی ہیو ہیوج انمپلائمنٹ ریشو، تو اس کو جو انمپلائمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. تو دیٹس دا چیلنج وی فیس. اچھا، فاسٹ کیبل جیسا ایک ٹرسٹڈ نیم ہے پاکستان کا، اب تو ہر کسی کو پتہ ہے فاسٹ کیبل کے بارے میں. تو اس کو یہاں تک پہنچانے میں 3 بیسٹ ڈیسیجنز جو ہیں آپ کے، وہ کیا تھے؟ آئی تھنک جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا، جو سب سے ایک بڑا ڈیسیجن وہ تھا کہ وی انویسٹڈ ان آر کور بزنس الاٹ. دوسرا یہ تھا کہ جب ملک کے حالات بہت خراب تھے 2012-13 میں، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور ایشوز تھے، جب انڈسٹریز میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا تھا، تو وی انویسٹڈ اینڈ وی سیٹ اپ اے سیکنڈ پلانٹ. کوئی 4 بلین کی انویسٹمنٹ اس وقت کی. پاکستان میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی جیسے سی وی ٹیکنالوجی لے کے آئے، جس کے اب پاکستان میں 2 پلانٹ جو ہیں وہ فاسٹ کے پاس ہیں. اوور آل ٹوٹل 4 پلانٹ ہیں، 2 فاسٹ کے پاس ہیں. اس طرح ہم نے گلوبل، جو تیسرا ایک بڑا ڈیسیجن تھا یہ دوسرا تھا. تیسرا تھا کہ ہم نے سرٹیفکیشنز گلوبل کروائیں، انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کروائیں. تو دوز فرسٹ ایکچولی ہیلپ اس ٹو میک وٹ وی آر ناؤ. اچھا، ناؤ موو ٹورڈز، میں تھوڑا جینزز کے والے سے بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے دور میں، جب آپ وہاں بھی گئے، آپ نے وہاں سے اسٹڈی کی، تو ایسا ہوتا ہے کہ اب ایز کمپیئر ٹو یہاں کی جو جینزیز ہے اور اس وقت کی جو جینزیز ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی تبدیلی آئی. آئی تھنک ابھی ہماری اویئرنیس لیول بہت کم تھے.
اس وقت انٹرنیٹ ابھی آیا تھا اور وہ بھی لینڈ لائن سے آپ کو ملتا تھا جن دنوں میں ہائی اسکول میں تھا یا کالج میں تھا. اب یہ ہے کہ اٹس ایزیلی اویلیبل ٹو ایوری ون. اب آپ تھرو دا سرچ انجن آپ یو کین فائنڈ دا آنسر ود ان منٹس آف اے کویسچن. جبکہ ہمیں اس وقت اس کو پڑھنے کے لیے بھی لائبریری جانا پڑتا تھا کہ وہ بکس جو آپ کے کورس کی بکس نہیں ہیں اس کے علاوہ بکس چاہیے تو لائبریری جائیں. اب ہر چیز اویلیبل ہے. تو دا جنریشن وچ از ناؤ از مچ مچ مور اویئر, از مچ مچ مور نالجیبل, از مچ مچ مور آئی وڈ سے کانشیس اباؤٹ دا اپرچونیٹیز جو ان کے پاس ہے. تو ایز کمپیئر ٹو ہمارے وقت, اس وقت کیریئر اپرچونیٹیز, جاب اپرچونیٹیز وین اٹ کمس ٹو آفٹر دا, ایک تو کیریئر اپرچونیٹیز کہ آپ نے سبجیکٹس کون سے لینے ہیں کیریئر کے لیے, پھر بعد میں کیریئر کے بعد جاب کون سی کرنی ہے, یہ بہت لمیٹیڈ ہوتا تھا. اس وقت یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو دا جنریشن ناؤ ایکچولی ہیو آئی وڈ سے از دا لکی جنریشن. it has best of the both world. It has got the world actually come to it. اس وقت دنیا میں آپ نے جا کے ایکسپلور کرنا تھا, آپ نے جا کے اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنا تھا, آپ نے جا کے چیزوں کو لینا تھا. اب اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں, آپ کے آن فنگر ٹپس ہیں. اب اگر کسی نے فاسٹ کیبلز میں جاب کرنی ہو اور وہ جاب کے لیے آئے تو کیا چیزیں آپ آج کل کی ینگسٹرز میں دیکھیں گے اور پھر انہیں جاب آفر کریں؟ یہ ایک بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, کیونکہ آج کل جو ہمیں چیلنج ہے, یہ اپرچونیٹیز تو میں نے بتائی, چیلنج یہ ہے کہ ہم لائف کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں, اور دیٹ از دا ون چیلنج وچ وی فیس. کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا جو جاب جس کے لیے کینڈیڈیٹ ہے, کیا اس کو ہارڈ ورک کرنے کی عادت ہے, کنسسٹنٹلی ہارڈ ورک کیا ہے کبھی لائف نے اس نے, چاہے وہ تعلیم کے دوران ہے, جب وہ پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی, یا بعد میں. سیکنڈ چیز, کیا اس میں بیسک جو ہے وہ ایک سکلز ہیں فار کمیونیکیشن. صحیح. یہ دو چیزیں ہوں تو باقی ساری چیزیں بندہ آن جاب سیکھ بھی سکتا ہے. ہمارے یہاں چیلنج ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک کی عادت بھی بہت کم لوگ میں ہوتی ہے, اور کمیونیکیشن سکلز پہ لوگ فوکس نہیں کرتے. لینگویج سکلز بیسک, کمیونیکیشن سکلز, یہ بڑے کیز چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہیں, آپ کو ہارڈ ورک کی عادت ہے. سبجیکٹ نالج, آئی کین اوپن بک اینڈ لرن ٹوڈے وہ ہر کسی کو اف آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ آج کل کی جنریشن میں ہو رہا ہے یا پہلے بھی یہ تھا؟ پہلے آئی تھنک کیونکہ بہت ساری چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہارڈ ورک, ٹیکنگ دا لانگ روٹ, ورکنگ دا مڈ نائٹ کائنڈ آف آئل, کائنڈ آف برننگ دا مڈ نائٹ آئل, وہ والا جو ہے نا وہ لیک نظر آتا ہے. ناٹ ان ایوری ون, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے نا اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ ایک ایزی کہتے ہیں نا, ایوری ون از لوکنگ فار این ایزی ون, فار اے کوئک ون, فار سم تھنگ وچ جو کہ ہارڈ ورک سے چیز ملتی ہے. بیکاز دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس, دیر از اونلی ون شارٹ کٹ ٹو سکسیس, دیٹ از ہارڈ ورک. تو ابھی جو ریسنٹلی جینزیز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جاب کی طرف اب کم جا رہے ہیں اور وہ بزنس زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہو بھی رہا ہے. اوور آل جو ہے نا فرینکلی اگر آپ دیکھیں, جیسے میں اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہوں, ہماری جو فیلڈ ہے اس کو آپ انجینئرنگ پروڈکٹس کہہ سکتے ہیں. گلوبل انجینئرنگ پروڈکٹس کی جو ٹریڈ ہے, جو ایکسپورٹ ہے, اس کا ہم 0.005% بھی نہیں ہے. ہمارے قریب کنٹریز ہیں, ایجپٹ ہے, ٹرکی ہے, انڈونیشیا, ملیشیا تو خیر بہت آگے ہیں. وہ انجینئرنگ پروڈکٹس میں دے ہیو اے سگنیفیکنٹ شیئر, لائک آئی تھنک کوئی بلینز آف ڈالرز کا شیئرز ہے, اور ہم شاید ابھی 1 بلین کو بھی ٹچ نہیں کر سکے. ہمارا آئی تھنک لاسٹ کو تقریباً 700 کوئی ملین کے قریب تھا جو اینول انجینئرنگ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہے. اب وہ کیسے ہوگی؟ ویسے ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ انجینئرنگ پروڈکٹس بنائیں. وہ کیسے بنیں گی؟ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ اپس ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ ورک فورس میں بھی جائیں, کیونکہ وہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پروڈکٹس کو بہتر کریں, زیادہ سے زیادہ امپروو کریں, لیکن زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس بنائیں بھی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان از اے گرین فیلڈ.
ان مینی ویز فار لاٹ آف تھنگس. تو دیر از اے کہتے ہیں بیرن لینڈ ہے, جو بھی اگائیں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو کیا پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے؟ بزنس کرنا جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی آسان ہے بھی اور نہیں بھی. مثلا آسان اس طرح ہے کہ کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کی لائن لگ جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی اچھا وہ کیک شاپ کھول جائے تو اس کی لائن لگ جاتی ہے اس کو اس کیک کو فالو کرنا شروع کر خریدنے کے دیتے ہیں لیے. کہ بھی ہم نے بھی کھول لی. نہیں وہ کھولنی تو اچھی بات ہے, فالو کر لیں, لیکن میں کہتا ہوں جو اچھا کام کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ پورا نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ بزنس کریں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک جتنا انٹرپرینرشپ کی طرف ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. مثلا جاب از, میں خود کیونکہ آئی امپلائی اراؤنڈ 1200-1500 پیپل, تو وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اینڈ آئی لرن مائی سیلف, آئی ورکڈ آلموسٹ اباؤٹ 15 years before I came to business. So I learned a lot, and only that job taught me the skills which I then use in the business. تو میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ایک فیز ہوتا ہے, آپ وہ بھی کریں. لیکن کیوں نہیں زیادہ لوگ بزنس اپنا کر پاتے؟ کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو اسکول کالج یونیورسٹیز سے وہ نہیں مل رہا ہوتا, گھر سے بھی بعض دفعہ نہیں مل رہا ہوتا. اور جہاں مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ ہوتا ہے کہ بس اپنا بزنس کرو, پھر وہ اسکلز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر بزنس کریں گے تو وہ اٹ ول اونلی گرو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. کہ اگر آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے یار آپ کے ابا نے بھی بزنس کیا تھا, دکان بنائی تھی, یہاں میں کوئی کام کیا تھا, آپ بھی کر لیں, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پھر یو کین اونلی گو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. یو کین ناٹ دین گرو اینڈ بیکم ریئلی اے سیریس business, I would say, person, or set up a business which is meaningful in many ways to contribute to the country. بٹ یہ آج کل بہت چیز بڑھ گئی ہے کہ ایجوکیشن چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی بزنس کی طرف لگ جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے. بیسک ایجوکیشن تو مسٹ ہے, وہ سب کو کرنی چاہیے. آئی تھنک ایک یہ بھی ایک ایریا ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے. اب بہت زیادہ بزنسز جو ہے نا وہ یہ اسینشیل سروسز کے بزنسز ہیں, جیسے پلمبنگ ہے, جیسے الیکٹریشنز ہیں, جیسے اور اس طرح کی سروسز ہیں. اب وہاں پہ اسکل لیبر نہیں ہے, اسکل لوگ نہیں ہیں. تو اف یو گیٹ انسٹیڈ آف گیٹنگ اے بی اے اینڈ ایم بی اے اینڈ بی ایس سی یا اس طرح کی ڈگریز جو کہ جرنلس ڈگریز ہیں, اف یو گیٹ اے ڈپلوما لیٹ سے ان ایچ ویک یا ڈپلوما ان الیکٹریسٹی یا ڈپلوما ان پلمبنگ, تو یو کین اسٹارٹ یور بزنس اینڈ گرو ریئلی مچ فاسٹر, کیونکہ اپرچونیٹیز وہاں بہت ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اے آئی نے نہیں انفلوئنس کرنا, یہ چیزیں ہاتھ سے کرنے والی ہیں, لوگوں نے ہی کرنی ہے. یہاں پہ ڈیٹا, جہاں پہ ڈیٹا ہے وہاں تو اے آئی ہیلپ کر دے گی, لیکن یہ تو اسینشیل سروسز ہیں. اگر آپ کا باتھ روم میں لیکیج ہے تو وہ پلمبر نہیں ٹھیک کرنا ہے, اگر آپ کی اے سی کام نہیں کر رہا تو وہ اس ٹیکنیشین نہیں کرنا ہے. اچھا ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا تھا فاسٹ کیبل کے حوالے سے. چلیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انفلیشن ہو جاتی ہے یا کبھی انفلیشن کا رائز ہو جاتا ہے, تو آپ لوگوں کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور جو پروڈکشن پلاننگز ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ لوگ, کیونکہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب ہمیں چیلنج آتا ہے کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جو ڈیولپ مارکیٹ نہیں ہے کہ ہم ہیج کر سکیں کموڈیٹیز کی. وہ ہمارے جو چیلنجز ہیں ود فارن ایکسچینج اینڈ ادرس, تو اس سے ہمیں وہ نہیں کر سکتے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام طور پہ جو ریگولر بزنس ہے اس کو ہم ایوریج پرائس آف دا را مٹیریل وچ وی ہیو اس پہ کریں, اور اگر کوئی بڑا بزنس ہے تو اس کو ہم مارکیٹ میں اس وقت بائنگ کر کے اس وقت اس کی پرائسنگ کریں. کچھ ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں, وہ دے آر لنک ٹو دا پرائسنگ, کہ اگر ڈالر چینج ہوا ہے تو کانٹریکٹ میں ڈالر چینج ہو جائے گا. اگر کاپر کی پرائس چینج ہوئی ہے تو کانٹریکٹ میں پرائس چینج ہو جائے گی. جیسے کہ الیکٹرک ہے, از اے بگیسٹ ڈسٹریبیوشن کمپنی ان دا کنٹری, تو ان کے ساتھ ہمارے اینول پروکیورمنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں, تو دے آر لنک ٹو دا commodity and the foreign exchange prices. ٹھیک ہے, تو یہ جب گلوبلی رائز ہوتا ہے وہ تب بھی لنک ہوتی ہے؟ جی بالکل لنک ہوتا ہے. وہ تو جب رائز ہوگا تو وہ پرائس انکریز ہو جائے گی, اگر فال ہوگا تو ڈکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا کمال صاحب, جب آپ لوگوں نے فاسٹ کیبلز کو شروع کیا, اور میں اس والے سے بھی ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا تھا
کہ ظاہر ہے پاکستان میں اس طرح کا اور کوئی کمپٹیٹر ہے نہیں, تو ابھی تک ویسے کوئی ایسا کمپٹیٹر آیا ہی نہیں ہے یا؟ نہیں ویسے کمپٹیشن تو بہت ہے اور شروع سے ہے کمپٹیشن تو کیبل میں کافی زیادہ ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یو آلویز ڈو کمپیٹ ود یور سیلف. آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں, تو آپ کا کمپٹیشن پھر نہیں ہوگا کوئی. لیکن کمپٹیشن بالکل مارکیٹ میں ہے. پاکستان میں کیبل مارکیٹ از ویری ویل سروڈ. کافی کمپنیز ہیں, کچھ اچھے بڑے اسکیل کی کمپنیز ہیں, ایک اور کمپنی بھی ہے جو لسٹڈ بھی ہے. There are two companies which are listed on Pakistan Stock Exchange. لیکن what we focus on is کہ how you can do better and achieve excellence in whatever you do. اس لیے ہماری جو ٹیگ لائن ہے وہ تاروں سے ستاروں تک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے لٹرلی کوئی ستاروں پہ ہم نے جانا ہے, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اف یو وین یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, بہت اچھی چیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس ستاروں کو چھو لیا ہے. تو اچیونگ ایکسلنس ان واٹ ایور وی ڈو از آور جو ویژن ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو اسی لیے وی آؤٹ پرفارم آور کمپیٹیٹرس. اوکے, فاسٹ کیبل کی ایڈورٹیزمنٹ کا کیا کرائٹیریا ہے بیسیکلی؟ سوری میں سمجھ نہیں آئی مجھے. جو ایڈورٹیزمنٹ آپ لوگوں کی ہوتی ہے فاسٹ کیبلس کی, ٹی ویز پہ کمرشلز ہیں, ان کا کرائٹیریا کس طرح سے آپ لوگ؟ ایڈورٹیزمنٹ بیسیکلی تو ظاہر ہے کسٹمر کو میسیجنگ کے لیے ہوتی ہے. اب میسیجنگ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈکٹ نالج دیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یو ٹرائی ٹو ایسوسیٹ دیم ود دا برانڈ. تو وہ جو ہم کوئی بھی اگر ٹی وی سی بناتے ہیں تو اس میں یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے برانڈ کے ساتھ ایک ایموشنل ایسوسیشن بلڈ کرنی ہے, اور ساتھ آپ نے اگر جہاں پہ نیسسری ہے وہاں پروڈکٹ نالج دینا ہے. تو اگر کوئی نئی پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں, جیسے پچھلے دنوں ہم نے سولر کے لیے کیبل لانچ کی, تو اس کے لیے ہم نے پھر کسٹمر اویئرنیس کے لیے کیمپینس کی کہ سولر کیبل کیوں ضروری ہے. اگر آپ ریگولر دوسری کیبل یوز کریں گے تو آپ اپنے سولر کو تو لگاتے ہیں 15-20 سال کے لیے, جبکہ کیبل جو ہے اس کی لائف ہوتی ہے باہر دھوپ میں اوپن میں وہ 4-5 سال میں اس کی انسولیشن خراب ہو جائے گی. تو اس لیے آپ سولر کے لیے جو کیبل ہے اسپیشل وہ یوز کریں تاکہ آپ کو وہ دوبارہ چینج نہ کرنی پڑے, دوبارہ آپ کو ایک انویسٹمنٹ اس میں نہ لگانی پڑے. تو دیٹس ہاؤ بیسیکلی یو ایجوکیٹ دا کسٹمر اباؤٹ دا پروڈکٹ, ایٹ دا سیم ٹائم یو کریٹ دا افیلیشن ود دا کسٹمر بائی ہیونگ اٹیچمنٹ ود دا برانڈ. کبھی کوئی ایسا مومنٹ آپ کے مائنڈ میں یاد آ گیا ہو آپ کے کیریئر میں جو کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ بیسٹ مومنٹ ہے میرا, جو یاد رہا ہو آپ کے مائنڈ میں ابھی تک؟ بیسٹ مومنٹ آئی تھنک الحمد للہ بہت ہیں. جیسے جب ہم نے یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں جب پلانٹ سیکنڈ اپنا پلانٹ لگایا, سی وی لائن لے کے آئے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان واز ویری کائنڈ اینڈ کیم اینڈ ڈڈ دا اناگوریشن آف دا پلانٹ. یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ 2017 میں تھا, 17 میں. 2017 میں. تو دیٹ واز اے واو مومنٹ کہ یور انویسٹمنٹ, یور ورک ایفرٹ یو آر میکنگ از بینگ اپریشیٹڈ. پھر بیسٹ مومنٹ یہ تھا کہ جب ہم نے ایکسپورٹ کی طرف فوکس کیا کہ ملک کا جو فارن ایکسچینج ہے وہ از اے ہیوج ایشو فار دا کنٹری, تو وی شوڈ کنٹریبیوٹ ان واٹ ایور وے پاسبل بائی انکریزنگ دا فارن ایکسچینج ریزرو آف دا کنٹری. تو جب ایکسپورٹ میں ہم نے باہر کی مارکیٹ میں سعودی عربیہ میں ہم نے کوئی 1 بلین روپیز سے زیادہ کی کیبل جو ایکسپورٹ کی, تو دیٹ واز اے مومنٹ کہ جی وی آر پراؤڈ کہ ہم ایک پہلی دفعہ ایک انجینئرنگ پروڈکٹ ہے جو کہ سعودی عربیہ میں جا رہی ہے. سعودی عربیہ میں عام طور پہ لیبر جاتی ہے, سعودی عربیہ میں عام طور پہ ڈاکٹر انجینئرز جاتے ہیں. تو دیٹ واز اے بگ اراؤنڈ 450 کلو میٹر کیبلز آف میڈیم وولٹیج, بڑا سائز, وہ ہم نے تقریباً آئی تھنک 100+ کنٹینرز میں سعودی عربیہ ایکسپورٹ کیا. تو دیٹ واز آلسو بگ مومنٹ. تو بگ مومنٹ تو آتے رہتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سیلیبریٹ دیم آلسو. ریسنٹلی ہم نے جو تاکا کی جو سرٹیفکیشن لی ہے وہ بھی 2 سال کا پروسیس تھا, ہارڈ ورک تھا, اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے. تو دیٹس آلسو اے مومنٹ دیٹ اوپنز اپ لاٹ آف اپرچونیٹیز. اچھا, کسی اور کنٹریز میں بھی ایکسپورٹس کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی ہم کر رہے ہیں, ہم تقریباً کوئی 12 کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. اس میں افریقہ میں ہے, آل دا وے ٹو نارتھ امریکہ ہے, مڈل ایسٹ میں ہے. تو الحمد للہ وی آر فوکسڈ آن برانڈ میڈ ان پاکستان کو ہم نے دنیا میں جہاں پہ بھی کیبل کی ضرورت ہے وہاں ہم پہنچائیں.
اچھا آپ لوگ کی ظاہر ہے گورنمنٹ کے آفیشلس جتنے بھی ہیں ان سے بھی میٹنگ ہوتی ہوگی، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ان کی میٹنگ ہوئی ہو اور کبھی آپ نے کوئی پلان ان کو بتایا ہو کہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ اس طرح کریں اور وہ انیشیٹ ہوا ہو؟ اب بڑے اچھے جو ہے نا ہر جگہ پہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں. منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہم بجٹ کے وقت بہت انٹریکشن کرتے ہیں. کچھ سال پہلے ہم نے کافی ورکنگ کر کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ تو جو ڈیوٹیز اسٹرکچر تھا را مٹیریلس کے اوپر اس کو ریشنلائز کرایا. اس دفعہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بیسک را مٹیریل پہ 2% ڈیوٹی تھی اس کو ختم کیا تاکہ کاسٹ آف جو گڈز ہیں جو کہ آپ کو مینوفیکچرنگ کے لیے چاہیے وہ کم ہو اور اس سے مینوفیکچرنگ ملک میں بڑھے. تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرپوزل جو ہے اس کو لوگ آن بورڈ لیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایز اے بزنس پرسن یا ایز اے کمیونٹی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کہ ہم جا کے لیٹ سے اسلام آباد میں بہت ٹائم اسپینڈ کریں اور اپنے اس ایجنڈے کو پش کرنے کے لیے ایفرٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس وی ہیو اے ڈے جاب جو کہ ہمیں کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیلنج آتا ہے. وی وڈ وانٹ کہ وہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں، وہ آسان ہو جائیں، وہ میٹنگ جو ہے وہ زوم پہ ہو جائے یا ٹیمز پہ ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ فزیکل ہو. تو اس سے جو ہے نا وہ زیادہ بہتر کہہ لیں کہ گورنمنٹ اینڈ انڈسٹری انٹریکشن جو ہے نا ہو سکتا ہے. اچھا ایک میرا پرسنلی سوال ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو، نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ جب چلا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شارک نے تار کاٹ دی ہے، کہ یہ ابھی پچھلے 1.5 سال سے بہت ہو رہا تھا. ایسا ہوتا ہے واقعی میں؟ کیا شارک ہی کاٹتی ہے؟ نہیں، آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ کہ وہ کیبل جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک تو محفوظ ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو کاٹنا. لیکن کوئی انسیڈنٹ ہو بھی سکتا ہے، بعض دفعہ کوئی کسی اپنا مال فنکشن بھی ہو جاتا ہے. جو آئی تھنک جو ہمیں جو آپ کا یہ شک ہے اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن شیئرنگ میں جو ہے نا ہم بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. حالانکہ جتنا زیادہ انفارمیشن بیڈ نیوز جتنی ہم شیئر کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا کہ یار صحیح نیوز یہی ہے. تو ایک ہمارے یہاں یہ کلچر جو ہے نا یہ اوور آل ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وی شوڈ شیئر دا نیوز اینڈ لیٹ پیپل اینڈ فرسٹ وی شوڈ ٹرسٹ کہ پیپل آر گڈ میچور اینڈ دے ول میک دا رائٹ ججمنٹ. تو اس لیے انفارمیشن کو سنبھال کے رکھنا، خود بھی ریسرچ کریں اس کو ڈسکلوز ٹائملی نہ کرنا، اس سے پھر افواہیں زیادہ جنم دیتی ہیں، اس سے پھر جو ہے نا لوگ مفروضے زیادہ بنتے ہیں. جبکہ اگر آپ انفارمیشن کو شیئر کر لیں تو پیپل ول انڈرسٹینڈ کہ ہاں بھائی یہ ایشو ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان پہ نام آئے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا یا اپنا کام جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ٹائملی، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہے. تو وہ بلیم اپنے اس کو بچانے کے لیے شاید نہیں انفارمیشن شیئر کرتے. ادروائز پوری دنیا کا تو سلسلہ چل رہا ہے نا. ہم شارک صرف ہمارے انٹرنیٹ کو تو نہیں ڈسٹرب کرے گی. اچھا کمال صاحب، لاسٹلی جو ہے آپ میسیج دے دیں ان لوگوں کو، ان ینگسٹرس کو، ان جینزیز کو جو اپنا بزنس اوپن تو کرنا چاہ رہے ہیں، کھولنا چاہ رہے ہیں، لیکن اپرچونیٹیز نہیں ہیں ان کے پاس. وہ تھوڑا جو ہے نا کہتے ہیں نا گھبراہٹ ہونا، تو وہ ہے ان کے پاس. اس کے حوالے سے کائنڈلی ان کو تھوڑا سا ینگسٹرس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ تو ہمارا اپنے ذمہ لے لیا کہ جی ہر ایک انسان چھوڑ کے ہر ایک جان کو جو دنیا میں ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کو رزق اللہ نے دینا ہے. تو اس کے بعد پھر فکر تو کوئی رہنی نہیں چاہیے. اس میں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ محنت کریں. آپ کوئی بھی چیز کریں تو سب سے پہلے اس کا ایک کویسچن یہ پوچھیں کہ واٹ پرابلم ایم آئی سالونگ. کیونکہ پروپوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی سروس دے رہے ہیں، کوئی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ ایک نیڈ کو ایڈریس کر رہی ہو. اگر وہ نیڈ کو ایڈریس کر رہی ہے تو مارکیٹ از دیر فار یو. اف یو ڈو اٹ رائٹ یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ. اور پوری دنیا کی یہ مثالیں ہیں، چاہے آپ وہ امریکہ کی مثالیں لے لیں، جاپان کی مثالیں لے لیں، پاکستان کی مثالیں لے لیں. کوئی بھی انٹرپرینر، کوئی بھی سکسیزفل پرسن وداؤٹ فیلئر، وہ سونی کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ کہتے ہیں جی پہلے وہ انہوں نے رائس کوکر بنایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کچھ اور کیا، پھر کچھ اور کیا، پھر آ کے وہ انہوں نے. سیم ایز سیمسنگ کے ساتھ بھی یہی چیز. تو اس طرح کی چیزیں مثالیں موجود ہیں.
تو یہ چیز تو فار گیون ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ لینی چاہیے کہ ایک سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا فیلئر کو بھی ایکسیپٹ کریں، لیں اس کو، ایمبریس کریں، اس سے لرن کریں اور پھر گرو کریں. ڈیفینیٹلی چیلنجز جو آئی تھنک بزنس میں گرو کرنے کا ایک بڑا ہے وہ یہ ہے کیپٹل کا اویلیبل ہونا. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ جس طرح جتنا آسانی سے کیپٹل اسٹارٹ اپس کو اویلیبل ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز ہیں، کر رہے ہیں کام، اور کرنا چاہیے، جو مائکرو فائنینسنگ دیتے ہیں، جو اسمال لون دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی چیز، اس کو بھی اور ہمیں ملک میں بڑھانا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ کیپٹل آسانی سے اویلیبل ہوگا اتنا زیادہ پھر جو ہے نا لوگ بھی زیادہ اسٹارٹ بزنس کریں گے. کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں اوور آل اکانومی کو گرو کریں، اور اس کو گرو کرنے سے ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اس کو گرو کرنے سے ہی روزگار ملے گا. کیونکہ ایک بزنس ہے تو وہ 10 لوگوں کو امپلائمنٹ دے گا. بالکل. جب ایک بندہ اگر گریجویٹ ہے، لیٹ سے جی آئی کے کی آپ بات کر رہے ہیں، نسٹ کی کر رہے ہیں، یا یو ای ٹی کی کر رہے ہیں، تو وہ اگر خود جاب کرے گا تو وہ خود ہی جاب کرے گا. تو آئی تھنک مے بی 30-40% آف دا کلاس شوڈ گو ان ٹو بزنس، اینڈ مے بی 60-70% جو کلاس ہے وہ شوڈ گو ان ٹو جاب. تو اس طرح کر کے ہم چلیں گے تو ہماری دونوں چیزیں جو نا دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا، ایک چیز بہت کامن ہے، میرے سے بہت سے میرے فرینڈس بھی ایک چیز پوچھتے ہیں، اور یہ بڑی چیز آج کل ینگسٹرز میں ہے کہ شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہمارا آج ہم سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو ہمارا امپائر یہاں سے یہاں کھڑا ہو جائے. یہ ایک چیلنج ہے. میں اپنے کیریئر کی مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے پہلے 3 سال لاء کی پریکٹس کی، پھر میں نے کوئی 13 سال انویسٹمنٹ بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کی، پھر اب میں تقریباً 12 سال سے مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں. تو اگر میں یہ لانگ اننگس نہ کھیلتا ایچ کیریئر میں تو میں سکسیزفل نہ ہوتا. ٹھیک ہے، میں T20 ورسز ٹیسٹ میچ والی بات ہے. تو یو ہیو ٹو گیو 3 to 5 years ٹو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. ہمارے یہاں یہ چیلنج آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ ہم بہت چاہتے ہیں جلدی سے ہر چیز ہو جائے. جلدی سے کوئی چیز نہیں ہوتی. لرننگ کا ایک اپنا پروسیس ہے. بائی اسپینڈنگ ٹائم آن سم تھنگ یو ڈو لرن اے لاٹ. بہت ساری چیزیں، ایک لائف سائیکل ہوتا ہے ایک چیز کا. آپ جب تک 1-2 سال ایک چیز میں نہیں گزاریں گے تو سارے ایکسپیرینسز جو اس کے لیے چاہیے وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتے. چاہے آپ کہیں کہ میں نے 6 ماہ میں ہی اس کی ہر چیز سمجھ لی ہے، لیکن اس سیلف جو اس کا ٹائم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم جلد بازی کریں گے تو وہی بات جو مثال لوگ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اونچا بہت اڑان کرنی ہے تو آپ جو ہے بوئنگ کا جو ہے نا وہ رن وے لیں، اور اگر آپ نے چھوٹی اڑان کرنی ہے تو آپ ہیلی کاپٹر کا رن وے لے لیں. ہیلی کاپٹر تو زمین سے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اڑنا شروع کر دیتا ہے. تو دیٹس another ایگزامپل کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ دا ٹائم اینڈ میک دا ایفرٹ وچ از نیڈیڈ ٹو ریئلی بی. ہارڈ ورکنگ بہت امپورٹنٹ ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کمال میاں. تھینک یو، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو.